ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے پرورش کی لیکن اس کے باوجود ہمارا بچہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری بیٹیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو حرام لقمے سے جو ہے ان کے پیٹوں کو بھرا ہے، حرام کاریوں سے ہم نے جو ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ مربوط کر دیا ہے. ذہنوں کو جو ہے ان کے اندر جب حرام لقمہ گیا ہے تو ان کے اندر سے نکلنے والے اعمال بھی حرام کاری کی طرف جا رہے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور شرک اور بربریت کے شکار ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے لادینیت اور یہاں تک کہ جو ہے وہ مردودیت کے شکار ہو رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں. اور پھر ہم اس چیز کے جو ہے سینہ پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے مرتد ہو گیا، ہماری بچی مرتد ہو گئی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اس لیے اپنی بیماریوں کو تلاش کرے. ایک انسان اس وقت تک، خدا کی قسم، اگر جو ہے بچوں کو دیندار بنانے سے پہلے ماں باپ کو دیندار بننا لازمی اور ضروری ہے. اگر ماں باپ دیندار نہیں ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے جو ہے اس کے دیندار بن جائیں. اگر جو ہے کسی قاری صاحب، کسی مولانا کے سامنے بٹھا کر بچوں کی اگر تربیت کی جائے، خدا کی قسم یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیندار بن جائے، کیونکہ اس کے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ لقمہ حرام کا ہے. جو لقمے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ حرام کی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. بالکل صاف بات ذکر کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا ایک معاہدہ ہوا، اور جو ہے ایک علاقے کے سفر کے لیے نکلے، اور سفر کے لیے نکلے تو ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں کے علاقے والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں. اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، لوگوں سے کھانا طلب کیا، لوگوں نے کھلانے سے منع کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے رہبر تھے، دلیل تھے، وہ اب آگے لے جانے لگے تو دیکھا راستے میں ایک دیوار جو تھی وہ ٹوٹ رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح سے دوبارہ چھید دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ ان لوگوں نے کھانے کے لیے منع کر دیا، آپ نے ان کی دیوار کو سیدھی کر دی، کم سے کم ان کی دیوار کو سیدھی کرنے کے معاوضے میں کھانا مانگ لیجئے ان سے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو بات کہی تھی بزرگ اور دوستوں، کہا کہ اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے. اگر جو ہے یہ دیوار گر گئی تو یہ خزانہ کھل جائے گا اور لوگ ان کے مال کو لوٹ مار کر کے کھا لیں گے. اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کمر مضبوط ہو جائے گی، پھر جو ہے یہ بچے اپنے مالوں کو جو ہے خود حاصل کر لیں گے. اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کر رکھا ہے. کہ تو آپ نے کیوں کیا؟ کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے ماں باپ دیندار تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو خزانہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے، اس زمین کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، کمر مضبوط ہو جائے گی اور یہ جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے یہ اس خزانے کو نکال لیں گے اور پھر اپنی ضروریات میں یہ لوگ یہ جو ہے اس میں استعمال کریں گے. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے ماں باپ دیندار تھے. تو معلوم یہ ہوا، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان دیندار ہے، اگر وہ دنیا میں بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے بچوں کی پرورش فرشتوں کے ذریعے سے، یہاں تو رسولوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. رسولوں کے ذریعے سے بچوں کی پرورش، باپ نہیں ہے تربیت کے لیے، لیکن باپ دیندار تھا. باپ کی دینداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کس کو؟ نبیوں کو، 2 نبیوں کو لگا دیا حفاظت کے لیے، ان کی مال کی حفاظت کے لیے. جو اللہ باپ کی دینداری کی وجہ سے، باپ یتیم بچوں کی دینداری کی، یتیم بچوں کے باپ کی جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی دینداری کی وجہ سے مال کی حفاظت کرتا ہے. بزرگ اور دوستو آپ بتاؤ، اس کے ایمان اور اعمال کی اللہ رب العزت حفاظت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. آج جو ہے سب سے بڑی کمی، تربیت کی کمی یہ ہے کہ آج ہم خود دیندار نہیں ہیں. آج خود دینداری نہ ہونے کی بنیاد پر، حرام لقمہ کھلانے کی بنیاد پر
بچے بغاوت پر آ گئے, بچیاں بغاوت پر آ گئی, غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور آ کر شکایتیں کر رہے ہیں, کوئی ایسا تعویذ دیجئے, کوئی ایسا جو ہے مولانا صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, یا کوئی ایسا جو ہے کچھ بتا دیجئے جس کو بچی کو کھلا کر اور جو ہے اس کو اپنی طرف کر دیا جائے. ایسا کوئی تعویذ نہیں ملا, آج تک نہیں بنا. اگر کوئی بناتا ہے بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, فراڈی ہے وہ جو کہتا ہے میرے تعویذ کے ذریعے سے ایسا ہو جائے گا اور میں یہ ایسا کر دوں گا. اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے وہ. سن لو, اگر کوئی کہتا ہے میں ایسا تعویذ بناؤں گا کہ اس کا دل بدل جائے گا, یہ سب جھوٹے ہیں, مکار ہیں. اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اعمال یعنی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال بتائے ہیں اس کے ذریعے سے اثرات پڑتے ہیں. اس کی کوئی جو ہے مناہی نہیں ہے. لیکن بزرگ اور دوستو, اس لیے سب سے پہلے جب تک خود دیندار نہیں ہوں گے اس وقت تک بچے جو ہے ہمارے دین پر چل نہیں سکتے. یہ یقینی اور پکی اور سچی بات ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو دیکھیے کہ بچے جو ہیں جب دینداری زندگی کے اندر نہیں ہے تو وہ بچے جو ہے نہ تو پوچھنے کے, پتہ نہیں کوئی ہاتھ پہ تاگا باندھ کر آ رہا ہے, کوئی پیروں میں تاگے باندھ کر آ رہا ہے, کالے کالے تاگے باندھ کر, کوئی جو ہے دونوں انگوٹھے میں تاگے باندھ کر آ رہے ہیں بچے. یہ کیوں باندھا ہوا ہے کہ وہ نظر بہت لگتی ہے, اس لیے جو ہے پیروں کے انگوٹھے میں تاگا باندھ لیا ہے. تو یہ کیا ہے بزرگ اور دوستو, اسی کو جو ہے بدعت کہتے ہیں. بدعت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. دین میں کسی چیز کو نیا کرنا یہ بدعت ہے, دین کے لیے کرنا یہ بدعت نہیں ہے. احداث فی الدین یہ بدعت ہے, یہ اصول ہے. احداث فی الدین بدعت ہے. دین میں کوئی چیز نئی چیز کرنا یہ بدعت ہے. دین کے لیے کوئی چیز کرنا یہ بدعت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے آدمی نماز پڑھنے مسجد آتا ہے, مسجد میں آنے کے لیے نماز کو سکون سے پڑھنے کے لیے گرمی بہت زیادہ ہے, پنکھے چلا دیے, گرمی بہت زیادہ ہے, اے سی چلا دی, گرمی بہت زیادہ ہے اور اچھا انتظام کر دیا. یہ دین کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں, دین میں انتظامات نہیں ہو رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, یہ بدعت ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. ہاں, دین کے لیے کسی چیز کو کرنا یہ بدعت نہیں ہے, لیکن دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دین میں کسی چیز کو پیدا کر دینا, نئی چیز کو, یہ بدعت ہو جائے گا, لیکن دین کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا یہ بدعت نہیں ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک ایک چیز پوچھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر بیماریوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر جو ہے ہم نے اپنی بیماریوں کو تلاش نہیں کرا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں عمل کرتے رہے تو یہ انسان عمل کرتے کرتے جو ہے یہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائے گا. اس لیے اپنی بیماریوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے اندر امراض اور بیماریاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو چھوٹ نہیں رہی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نحوست ہم پر پڑی ہوئی ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو اس وقت دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی بیماریوں کو تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر ایسا تو نہیں ہے میں بہت جھوٹ زیادہ بولتا ہوں, میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے میں گالیاں بہت زیادہ دیتا ہوں, میرے اندر ایسی چیز تو نہیں ہے میں بدگمانیاں بہت زیادہ کرتا ہوں, میں شکایتیں بہت زیادہ کرتا ہوں. اب ان چیزوں کو تلاش کر کر اللہ سے معافی مانگ کر اور پھر جو ہے توبہ کرتے ہوئے انسان جب سوچے گا کہ میں اپنے اندر سے برائیوں کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت اس کی رہبری فرمائیں گے, کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 مئو سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے عرش کے پاس یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی, میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو اپنی بیماریوں کو تلاش کریں اور اس کے بعد جو بیماریاں ہیں اس سے اللہ کے سامنے رکھ دیں, یا اللہ میرے یہ بیماریاں ہیں, یا اللہ میں اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ دیکھیے گا آپ اگر یہ عمل روزانہ شروع کر دیں, آپ 10-15 دن کے بعد دیکھیے گا آپ سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ رہے ہیں.